یقیناً ہندوستان کو آزاد کرانے میں تمام مذاہب کے لوگوں کا یوگدان رہا، اور ہندوستان تو ایک ایسا ملک ہے جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو مکمل آزادی دی گئی، لیکن اسی ہندوستان کے سرزمین پر کچھ شر پسند عناصر باطل طاقتیں برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کبھی ہندو، کبھی مسلم، کبھی سکھ، کبھی عیسائی کو آپس میں بانٹ کر ایک دوسرے سے ملانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہر طرف نفرتوں کا بازار گرم ہے، ہر طرف ظلم و زیادتی کا شکار ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں اسلام ہمیں امن و شانتی کا درس دیتا ہے۔ اسلام یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں دہشت گردی ہو وہاں اسلام ہو، اور جہاں اسلام ہو وہاں دہشت گردی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام تو امن و شانتی کا درس دیتا ہے، اسلام تو بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اسلام اتحاد اور آپس میں ملنے کا درس دیتا ہے، آپس میں ملانے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں اسلام کہتا ہے کہ وطن سے وفاداری، ہمیں قرآن کہتا ہے ہم دنیا کے ہر گوشے میں بلکہ اپنے دل کے کونے کونے میں ہندوستان کو رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے بہت سی قربانیاں دی تھیں ہندوستان کو آزاد کرانے میں، اور خاص کر مسلمانوں کا اس میں بہت بڑا یوگدان رہا۔ اسی ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف اگر جہاد کا فتویٰ دینے والا کوئی اور تھا، کوئی اور نہیں بلکہ ایک مسلمان فضل حسین آبادی تھا جس نے بھارت کی عظمت کے خاطر جہاد کا فتویٰ دیا۔ انگریزوں نے اسے کہا آپ اپنا فتویٰ واپس کر دیں، انہوں نے کہا ہم مدینے والے کی چوکھٹ پر بک چکے ہیں، اب کسی کتے کی چوکھٹ پر ہم نہیں بک سکتے ہیں۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ کسی اور نے نہیں دیا تھا بلکہ مسلمانوں نے دیا تھا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو مسلمانوں نے دیا، لیکن آج ہمیں دہشت گردی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں تقریباً 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ دلی کی جامع مسجد کے پاس چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء ربانیین کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ آپ اندازہ لگائیں پشاور لاہور کی جامع مسجد کے پاس میں جہاں رنجیت راجا سے اپنے گھوڑے کو باندھا تھا، وہاں اس جگہ کے پاس میں وہاں تقریباً روزانہ 80 علماء کرام کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ اندازہ تو لگائیں ہندوستان کے آزادی میں ہمارا بہت بڑا یوگدان رہا۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے ساتھ بہت بڑے معاملات کیے گئے، بہت بڑی رقم سجی کی گئی، لیکن یاد رکھو تاریخ گواہ ہے اسلام کے ماننے والوں نے کبھی بھی حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں کو قربان کر دی، چاہے مفتی صدر الدین آسودہ کے ساتھ ہو یا مفتی عنایت احمد کاکوروی کے ساتھ ہو، چاہے اورنگزیب علیہ الرحمہ کے ساتھ ہو، چاہے ٹیپو سلطان کے ساتھ ہو، چاہے فضل حسین آبادی کے ساتھ ہو، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ بلکہ علامہ فضل حسین آبادی نے تو جہاد کے خلاف فتویٰ بھی دے دیا، انگریزوں نے ملک عادل پانی کی سزا دی اور مفتی عنایت احمد کاکوروی کو مراد آباد کی جیل میں ڈال دیا گیا، اور علامہ فضل حسین آبادی کو کہا گیا کہ اپنا فتویٰ واپس لے لو، ہم تمہیں باعزت بری کر دیں گے۔ علامہ فضل حسین آبادی کو اتنی سزائیں دی گئی کہ آپ کے بدن سے لباس اتار لیا گیا اور آپ کو موس کا لباس پہنا دیا گیا، جس کے ہاتھوں میں کانٹے ہوتے ہیں آپ کو ایسا لباس پہنا دیا گیا۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ جن کے کان سے حدیث کی بہاریں جھڑتی ہوں، لیکن انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا اور اسلام کے خاطر، ہندوستان کی عظمت کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ حضرات آپ اندازہ تو لگائیں مفتی عنایت احمد کاکوروی کو جب مراد آباد کی جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کے بدن سے بھی لباس اتار لیا گیا اور آپ کے پورے بدن پر استری کو پھینک دیا گیا، وہی استری جس سے ہم کپڑے کو پریس کرتے ہیں، آپ کے پورے بدن پر استری کو پھیر دیا گیا، پورے
पाँव में बेड़ी है, हाथों में हथकड़ियां हैं, गले में तोप है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना फतवा वापस नहीं बदला। आपको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। अंग्रेजों ने सोचा शायद अब जेल में चले गए हैं, अब ये अपना फतवा वापस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने अपना फतवा वापस ना लिया और आपको ऐसी ऐसी सजाएं दी गई, ऐसी ऐसी सजाएं दी गई कि आप जब जेल में थे, मुरादाबाद की जेल में आपकी जबान बाहर निकली हुई है, एकदम लाचार बेबस पड़े हुए हैं। अंग्रेज समझ रहे थे ये तो लाचार हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि अचानक मुरादाबाद की जेल रोशन हो गई और क्या देखते हैं आकाए करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी को फरमाते हैं बेटा कोई तकलीफ, मुफ्ती किफायत अली काफी को फरमाते हैं बेटा कोई तकलीफ, मुफ्ती किफायत अली फरमाते हैं हुजूर ठीक अब नहीं है। मुफ्ती किफायत अली क्या फरमाते हैं हुजूर ठीक अब नहीं है। मुफ्ती किफायत अली रहमत और रिजवान बहुत सी कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों ने सोचा अब तो ये तो जेल में चले गए हैं, ये मर जाएंगे, अब इनकी लाश को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों को क्या मालूम, जब सुबह जेल का ताला खोला तो क्या देखा कि मुफ्ती किफायत अली काफी मुरादाबाद की जेल में पड़े हुए हैं और शेर की तरह जबड़ा फाड़े हुए दहाड़े हुए बैठे हैं। अंग्रेजों ने कहा किफायत अली अब तो टाइम पूरा हो गया। दुनिया समझ रही थी ये तो लाचार हैं, बेबस हैं,